بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہفتم کے عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ بہت بہت مبارک ہو۔ عزیز طلباء کرام، آج ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس عظیم الشان خطبے کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں جس کو تاریخ اسلام میں مسلمانوں کے لیے ایک ابدی پیغام کی حیثیت حاصل ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں خطبہ حجۃ الوداع کے بارے میں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنا مشن عرب کی حد تک مکمل کر دیا تو وہ وقت آ گیا جب تمام امت مسلمہ کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے اور دین کا ایک خلاصہ ان کے سامنے پیش کر دیا جائے، ٹھیک ہے، ان کے سامنے ایک خطبہ ارشاد کیا جائے جس میں تمام تر دینی عبادات اور معاملات اور معاشی اور معاشرتی ہدایات جو ہیں ان کو واضح کر دیا جائے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں اپنے حج کا ارادہ فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج ادا فرمایا، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی میں صرف ایک ہی حج کیا تھا اور وہ زندگی کا آخری حج تھا، اس لیے اسی نسبت سے اس حج کا نام حجۃ الوداع پڑ گیا۔ اور اسی حج کے موقع پر میدان عرفات میں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے، اس خطبے کو خطبہ حجۃ الوداع کا نام دیا گیا۔ میدان عرفات میں 1,24,000 مسلمانوں کا ایک کثیر التعداد مجمع ہے اور تکبیر، تحلیل، تمجید اور تقدیس کی فضا گونج رہی ہے۔ وہیں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جو مسلمانوں کے لیے ایک ابدی پیغام کی حیثیت رکھتا ہے، اور اگر یوں کہا جائے کہ اس خطبے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سمندر کو ایک کوزے میں بند فرمایا ہے تو یقیناً بے جا نہ ہوگا۔ عزیز طلبہ، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت ساری چیزوں کا عمومی طور پر اور کچھ چیزوں کا خصوصی طور پر ذکر فرمایا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو نکات خصوصیت کے ساتھ بیان فرمائے ہیں وہ 4 ہیں۔ نمبر 1، معاشرتی احکامات، نمبر 2، معاشی اصلاحات، نمبر 3، سیاسی ہدایات، اور نمبر 4، دین سے متعلق ہدایات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک بات ذکر کی جو یقیناً تمام امت مسلمہ کے لیے ایک خلاصے اور دین کا ایک فلسفے کے طور پر پیش کرنے کے قابل ہے۔ حضور نے فرمایا، الا ان الہکم واحد وان اباکم واحد، الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی۔ غور سے سنو، تم سب کا رب ایک ہے، تم سب کا باپ یعنی حضرت آدم ایک ہے، کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے الا للتقوی، لیکن صرف اور صرف تقوی کی وجہ سے۔ یعنی حضور فرماتے ہیں کہ تم میں جو سب سے زیادہ معزز اللہ کے نزدیک ہے وہ صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پہ۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں فلاں نسب سے تعلق رکھتا ہوں، فلاں قوم سے، فلاں قبیلے یا خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، یا وہ صاحب جلال ہے یا صاحب عزت ہے یا وہ کسی مقام اور مرتبے پر فائز ہے تو وہ اپنے مقام اور مرتبے کی وجہ سے وہ لوگوں پر فوقیت نہیں رکھ سکتا۔ وہ اللہ کے نزدیک صرف اور صرف تب معزز ہوگا جب وہ
وہ تقوی کا معیار باقیوں سے بلند ہوگا. ٹھیک ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کیونکہ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے معزز لوگ کون ہیں؟ جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہیں. اس کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میں عورتوں کے معاملات میں اللہ سے تمہیں ڈراتا ہوں. عورتوں اور غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. تمہارا عورتوں پر اور عورتوں کا تم پر حق ہے. تم جو خود کھاؤ وہ اپنے غلاموں کو کھلاؤ، جو تم خود پہنو وہ انہی کو پہناؤ. میں تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. ایک کتاب اللہ. بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت. تو عزیز طلباء کرام، یہی وہ مقام تھا جہاں پر اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے دین کی تکمیل فرمائی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے میدان عرفات میں تمام مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ پوچھا، الا هل بلغت؟ او سنو، کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا؟ تو صحابہ کرام نے یک زبان ہو کر یہ جواب دیا، انا نشہد قد بلغت رسالتہ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ. بے شک ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا، ہماری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا اور گمراہی کے اندھیروں کو چھانٹ کر رکھ دیا. کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ سنا تو حضور نے اپنے نظروں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف کرتے ہوئے کہا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. 3 دفعہ حضور نے یہ لفظ دہرایا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا. اور اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کی طرف اپنا چہرہ مبارک کرتے ہوئے حضور نے فرمایا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. اب جو پیغام میں نے تم تک پہنچایا ہے وہ فریضہ اب تمہارے ذمہ ہے کہ تم اس کو لے کر ساری دنیا میں پھیل جاؤ، اور جو لوگ یہاں حاضر ہیں وہ اس پیغام کو ان لوگوں تک جو یہاں حاضر نہیں ہیں، غائب لوگوں تک پہنچائیں. اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں حضور امت مسلمہ کو ایک پیغام دیتے ہیں، اور اس پیغام پر ہی عمل کر کے نہ صرف مسلمان بلکہ پوری دنیا ایک امن کا گہوارہ بن سکتی ہے. کیونکہ حضور نے جو کامیابی کے 2 راستے ذکر کیے ہیں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک حضور کی سنت، تو یقیناً حضور نے یہ واضح کر دیا کہ کامیابی صرف اور صرف انہی دونوں چیزوں کو لازم پکڑنے کے ساتھ ہے. تو اگر ساری دنیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل پیرا ہوگی تو یقیناً جو ہے وہ ساری دنیا میں جو ہے وہ اسلام کا نظام نافذ العمل ہوگا، اور ساری دنیا جو ہے وہ کامیابی اور کامرانی کے راستے پر گامزن ہوگی. تو عزیز طلباء کرام، آئیے ہم سب اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہماری جو زندگی ہے ہم صرف اور صرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لائی ہوئی تعلیمات، ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی کو گزاریں گے.